الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وتكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک جگہ پر تحریر فرمایا کہ محرمات باطنیہ کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔ محرمات باطنی یعنی دل کی وہ بیماری جیسے دکھاوے کے لیے عمل کرنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، تو ان بیماریوں کا تعلق یہ دل سے ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ دلوں کی ان بیماریوں کا علم حاصل کرنا اور اپنے دل کو ان بیماریوں سے بچانا یہ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور دلوں کی جہاں پر بہت سی بیماریاں ہیں، جیسے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہیں پر دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے جسے ریاکاری کہا جاتا ہے، یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا۔ ریاکاری کی تعریف میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ ریاکاری اسے کہا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی عمل کریں، ہم جب کوئی کام کریں تو اس کام کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ کسی اور مقصد کے تحت وہ کام کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں لوگوں کو یہ لگے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے، اور دل اس عمل کے ذریعے یا تو شہرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یا لوگ اسے متقی کہیں وہ منوانا چاہتا ہے، یا اپنے اس عمل کے ذریعے دنیا کو جمع کرنا چاہتا ہے، تو اسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہر نیک کام یہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر نماز میں سجدہ اس لیے طویل ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میرے ہونٹ ہلنے لگے اور کچھ پڑھنے لگے، تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ پرہیزگار ہے، اور دل کیا چاہتا ہے کہ لوگ میرا ذکر کریں کہ میں کوئی اوراد و وظائف میں مشغول ہوں۔ اگر دل اچھا ہے تو ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی تلاوت کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دل اگر دکھاوے سے پاک ہے تو لوگوں کے سامنے کتنا بھی لمبا سجدہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ مقصد اگر دنیا والوں کو دکھانا ہے تو اسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اور ریاکاری کرنا یہ اتنا برا عمل ہے کہ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال کے ذریعے بتایا کہ ریاکاری کرنے والا کیسا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی بازار میں نکلا،
اور بازار میں جب گیا پاکٹ اس کا ہے، اور دیکھنے والے کو، بازار والوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکٹ اس کا بھرا ہوا ہے، اس کے پاکٹ میں مال ہے، لیکن پاکٹ کے اندر کیا ڈال کے رکھا ہے؟ کنکریاں ڈال کے رکھا، کنکریاں ڈال کے رکھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاکٹ میں مال ہے، لیکن یہ کہ جب اس کے پاکٹ کے اندر کنکریاں بھری ہوئی ہے، تو آپ مجھے بتائیں ان کنکریوں کے ذریعے بازار سے آپ فروٹ خرید سکتے ہیں؟ کپڑا خرید سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں خرید سکتے۔ یعنی بظاہر وہ ایک دکھاوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ہے، حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس مال سے وہ خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو بھر کے رکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح ریاکار کا معاملہ ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے کا معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اس نے 5 وقت کی نماز پڑھی، دنیا والے سمجھتے ہیں اس نے قرآن کی تلاوت کی، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اس نے صدقہ اور خیرات کا کام کیا، لیکن نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، صدقہ اور خیرات کا مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن جس طرح اپنی پاکٹ کے اندر کنکریوں کو لے کر جانے والا بازار کا کوئی سامان نہیں خرید سکتا ہے، اسی طرح دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والا میدان محشر میں اس کے ذریعے ثواب نہیں حاصل کر سکتا، میدان محشر میں اس کے ذریعے اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ثواب کا دار و مدار یہ خلوص ہی کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی عمل میں جتنا بھی خلوص ہوگا نا، تو حقیقت یہ ہے کہ مختصر عمل اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور ہزاروں عمل ریاکاری سے کیے جائے تو وہ مختصر عمل ہی اس پر بھاری ہوں گے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں اسی عمل کو قبول کیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دکھاوے کے لیے جو عبادت ہوتی ہے اور دکھاوے کے لیے جو کام ہوتے ہیں، تو اس کا وبال تو اتنا بڑا ہے کہ کل میدان محشر میں ریاکار کو جب اٹھایا جائے گا، ریاکار کو اٹھایا جائے گا اور اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی افراد ہیں، جب سب کو جمع کیا جائے گا تو اس وقت ندا کرنے والا ندا کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اولین اور آخرین کے سامنے ندا کی جائے گی کہ جن لوگوں نے ریاکاری کی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیا ہے، تو جب لوگوں کے لیے ہی عمل کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ انہی لوگوں کے پاس ثواب لینے کے لیے جائے۔ کن کے پاس؟ انہی لوگوں کے پاس ثواب لینے کے لیے جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج اگر ہمارا کوئی عمل لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہے، لوگ ہم کو متقی سمجھے اس کے لیے ہے، تو یہاں پر تو تم کو متقی کہہ لیا گیا، لیکن کیا اس تقوی کا بدلہ تم اس کے پاس میدان محشر میں لینے کے لیے جاؤ گے تو دے گا؟ میدان محشر میں اجر و ثواب دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ جب اجر و ثواب دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے تو عقل مند وہی ہے کہ اپنے عمل کو ریاکاری سے پاک کریں اور خالص اللہ ہی کے لیے عمل کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر میدان محشر میں عطا فرمائے۔ یہ عقل مندی ہے۔ ریا کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ ہے، ریا کے حوالے سے بے شمار روایتیں ہیں کہ دیکھیے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، ریاکاری کی علامت کیا ہے؟ ذہن سے نکل جائے گی اس لیے پہلے عرض کر دوں۔ امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ریاکار کی چند نشانیاں بیان فرمائی، اور یہ جو آج کا بیان ہے نا،
تو دوسروں کو ریاکار کہنے کے لیے بیان نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں۔ اس کے لیے دوسروں کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دوسروں کو ریاکار کہنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے جو عمل کرنے والا ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ عمل کرنے میں چست ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے عمل کرنے میں چست ہوتا ہے۔ لوگ اگر ساتھ میں ہیں تو بہت زیادہ نیک عمل کرتا ہے، لیکن تنہائی میں چلا جائے تو عمل میں سست ہوتا ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ ریاکار کی علامت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی ایک نشانی، اب اس کو خاص سماعت کریں ہم لوگوں کے لیے، کہ ریاکار کی آپ فرماتے ہیں کہ ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے عمل کی تعریف کی جائے، اس کے کام کی تعریف کی جائے تو تعریف سن کر اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس کا رد کیا جاتا ہے، اگر اس کی مذمت یا برائی کی جاتی ہے تو مذمت کرنے پر وہ عمل کرنا بند کر دیتا ہے یا عمل کرنا کم کر دیتا ہے۔ اب اس میں کئی چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے، اور میری اور آپ کی اصلاح کا ذریعہ یہ آخر والی خاص طور پر بات ہے کہ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ہوتا ہے نا، آپ دین کا کام کرنے کے لیے نکلیں اور مخالفت ہوتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اب کام بند کر دینا چاہیے، اب یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا ہے وہ لوگوں کی برائی سے نیک عمل کرنا چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ جو اللہ ہی کی رضا کے لیے عمل کرنے والا ہے اور اس عمل سے ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے تو ہم لوگوں سے تعریف کی امید رکھیں، کیا یہ خلوص کے خلاف نہیں ہے؟ جب اللہ ہی کی رضا کے لیے ہمارا عمل ہے تو لوگوں کی برائی سے ہمارا عمل بند ہو جائے، کیا یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے؟ مختصر میں یہ ہے کہ مخلص وہ ہوتا ہے کہ جب وہ دین کا کام کریں، مخلص وہ ہوتا ہے جب وہ نیک عمل کریں، مخلص وہ ہوتا ہے جب وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو لوگوں کی تعریف یا لوگوں کی برائی اس کے عمل میں کوئی نقصان پیدا نہ کریں، بلکہ اللہ ہی کی رضا کے لیے مذمت اور تعریف سے بے پرواہ ہو کر جو دین کا کام کرتا رہے، شریعت پر عمل کرتا رہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ مخلصین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یہ مخلصین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مختصر میں ہم اتنا سمجھ لیں کہ جب ہمارا کام کرنا لوگوں کی تعریف ہی کے لیے نہیں، جب ہمارا کام کرنا اللہ ہی کی رضا کے لیے ہے تو تعریف اور مذمت سے ہم کو فرق نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی تعریف کرے گا یا مذمت کرے گا لیکن میدان محشر کا اجر و ثواب جو لکھا گیا ہے نا، وہ مذمت کرنے والا وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اگر شریعت پر عمل کرتے ہیں اور 1000 اگر مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ مخالفت بظاہر دنیا میں نقصان کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مخالف پیدا ہو جائیں اور آپ کا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو جب کل میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو یہ لاکھوں مل کر اجر و ثواب کو نہیں چھین سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، شرط یہ ہے کہ ہمارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ دیکھیں کہ ریاکاری کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طور پر ہماری تعلیم فرمائی اور ہم کو اس سے بچنے کی کتنی زیادہ تاکید فرمائی کہ ریاکاری کو حدیث مبارکہ میں شرک اصغر بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟
شرک اصغر کہا گیا۔ حدیث پاک کا خلاصہ کہ جس میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ تم پر جس کا بہت زیادہ خوف ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا زیادہ خوف پایا جاتا ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریا، کیا دکھاوے کے لیے عمل کرنا یہ شرک اصغر ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے نیک عمل کرنے کو شرک اصغر اس لیے کہا گیا، دکھاوے کے لیے نیک عمل کرنے کو شرک اصغر اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی مشرک بتوں کی پوجا کرتا ہے تو بتوں کی پوجا کرنے سے اس کا مقصد بتوں کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کھلا ہوا شرک ہے۔ اور اسے شرک اصغر اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی مسلمان دکھاوے کے لیے نیک عمل کریں، دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو مشرک کا مقصد بتوں کو راضی کرنا ہے، اور یہاں پر اگر دکھاوے کے لیے عمل کیا جائے تو اس کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہے، تو اسی لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ دجال کا ذکر کر رہے تھے، مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، قیامت سے قریب جو پیدا ہونے والا ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، تو مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مسیح دجال کا ذکر سن کے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ مجھے تم لوگوں پر جس چیز کا خوف ہے کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال سے زیادہ جس چیز کا تمہارے اوپر خوف ہے، تمہارے اوپر ڈر ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ کیا فرمایا؟ شرک اصغر ہے۔ اب یہاں پر یہ جو شرک اصغر کہا گیا اور دجال کے فتنے سے زیادہ خوف اس کے حوالے سے جو بتایا گیا، تو محدثین فرماتے ہیں دجال کا فتنہ حالانکہ اتنا سخت ہے، اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو بچائے کہ بہت سے لوگ تو جانتے ہوں گے کہ یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، اس کے بارے میں نشانیوں میں بتایا گیا ہے، لیکن چلو جا کر دیکھ کر آتے ہیں کہ دجال کیسا لگتا ہے۔ یہ آتا ہے کتابوں میں کہ بہت سے لوگ دیکھنے جائیں گے اور اس کے ہو جائیں گے، بہت سے لوگ یعنی اتنا سخت فتنہ کہ اسے دیکھنے کے لیے جائیں گے اور اس کے ہو جائیں گے، حالانکہ جانے سے پہلے جانتے ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاکاری کا خطرہ یا ریاکاری کا جو خوف ہے نا، وہ دجال کے فتنے سے زیادہ جو فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ دجال کا فتنہ یہ ایک زمانے کے ساتھ خاص ہے، دجال کا فتنہ یہ ایک زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ جب وہ آئے گا تب اس فتنے میں گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن ریاکاری کا فتنہ یہ ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ریاکاری میں کوئی 500 سال پہلے بھی مبتلا ہو سکتا ہے، 1000 سال پہلے بھی مبتلا ہو سکتا ہے، آج بھی مبتلا ہو سکتا ہے، 300 سال بعد بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ریاکاری یہ ایسا کام ہے کہ ہر زمانے میں جب اس فتنے کے اندر لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور ہم غلاموں کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ مسیح دجال سے زیادہ جس کا خوف ہے وہ ریاکاری کے بارے میں ہے۔ تو کیا اس سے ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، ہمارا عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ ہو اور معاذ اللہ رب العالمین اگر دوسروں کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے، تو آپ ذرا دیکھیں کہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا، اور یہ حقیقت میں ریاکاری بہت بڑا دوگلاپن ہے۔ ریاکاری جو ہے نا وہ بہت بڑا دوگلاپن ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ریاکار جو ہوں گے نا، کل میدان محشر میں ان کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا، جنت کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب جنت کے قریب پہنچیں گے، جنت کے قریب پہنچیں گے اور باہر سے ان کو اندر کی نعمتیں نظر آئے گی، اس کا حسن و جمال، باقی نعمتیں جب نظر آئے گی، تو ایک دم قریب جب پہنچ جائیں گے نا، تو پھر حکم ہوگا کہ ان کو واپس لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ جنت کے قریب لے جا کر، تو جن کو جنت کے قریب لے جا کر، جن ریاکاروں کو جنت کے قریب لے جا کر دوزخ میں ڈالنے کا جب حکم دیا جائے گا نا، تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا الہ العالمین، اس سے اچھا تو یہی تھا کہ ہم کو سیدھے دوزخ میں ڈال دیا ہوتا۔ کیوں کہ آدمی جب نعمتوں کو دیکھ لیتا ہے تو حسرت اور بڑھ جاتی ہے، نعمتوں کو دیکھ لیتا ہے تمنا اور بڑھ جاتی ہے، یا اللہ تو نے ہم کو سیدھے دوزخ میں ڈال دیا ہوتا، یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، میں نے یہ ارادتاً کیا کیونکہ تم وہ لوگ ہو کہ جب تنہائی میں ہوتے تھے تو مجھ سے اعلان جنگ کرتے تھے۔ تم وہ ہو کہ جب تنہائی میں ہوتے تھے تو مجھ سے اعلان جنگ کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے جب ہوتے تھے تو دوگلے پن سے پیش آتے تھے۔ تم نے لوگوں کی عزت کی، میری عزت نہ کی۔ تم نے لوگوں کے خوف سے، تم نے لوگوں کے خوف سے گناہ کرنا چھوڑ دیا، تم نے لوگوں کے خوف سے اچھا کام کر لیا، لیکن میرے خوف سے، میری رضا کے خاطر گناہ سے نہ بچے، حرام کاموں سے نہ بچے، اس لیے یہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے نا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ساتھ میں کوئی ہے تو نگاہیں محفوظ ہو جائے۔ کیوں محفوظ ہوئی؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لیکن وہی اگر تنہائی میں چلا جائے تو تنہائی میں بیٹھ کر اگر لڑکیوں کو پیچھا کرے اس کی نظر، یا یہ کہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ موبائل کے اوپر ننگی تصویروں کو دیکھتا ہے، موبائل کے اوپر بلو فلموں کو دیکھتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب لوگوں کے لیے تم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا تو کیا تنہائی میں خوف خدا کی بنیاد پر حرام سے نہیں بچ پائے؟ کیا تنہائی میں گناہ سے نہیں بچ پائے؟ تو یہ حقیقت میں ریاکاری ہے۔ تو اتنی شدت کے ساتھ جب ہم کو ریا کے وبال کے حوالے سے، دکھاوے کی خرابیوں کے حوالے سے جب ہم کو بتایا گیا، تو ہمارے اندر سے ہر ایک کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے عمل کو خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے کرے، اپنے عمل کو خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے کرے۔ کیونکہ ریاکار جو ہوتا ہے نا، اور ریاکار کو دوزخ کے جس طبقے میں رکھا جائے گا اس میں اتنا سخت عذاب ہے کہ دوزخ بھی 100 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی، یعنی دوزخ بھی 100 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی۔ آپ سوچئے کہ دوزخ میں سب سے کم درجے کا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ غور کیجئے، دوزخ میں سب سے کم درجے کا عذاب یہ کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ آدمی جب پہن لے گا تو اس کی بنیاد پر اس کا دماغ کھولنے لگے گا، یعنی سب سے کم درجے کا عذاب یہ۔ لیکن ریاکاروں کو جس میں ڈالا جائے گا اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ایک بار نہیں بلکہ وہ جو عذاب کی جگہ ہے، وہ جو غم اور پریشانی کی جگہ ہے، وہ جو ذلت و رسوائی کی جگہ ہے، وہ جگہ بھی 100 مرتبہ روزانہ اس وادی سے پناہ مانگتی۔ تو یہ ریاکاروں کا وبال ہوتا ہے۔ بلکہ دوستو ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، یعنی اگر عمل دیکھا جائے اللہ کی رضا کے لیے اگر عمل کریں تو اس کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو اگر عملی طور پر دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا مال، اپنی اولاد اس سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب اپنی جان سے محبت کرتے ہیں تو یہ جان
اگر اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے تو فضیلت کتنی زیادہ، فضیلت اتنی زیادہ کہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو کہیں پر یہ فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے، مردہ کہنا بھی نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے، اللہ مجھے آپ کو سب کو ریاکاری سے بچائے، دکھاوے کے اعمال سے بچائے، کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی خلوص کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرمائے۔ کہ آپ ذرا دیکھیں کہ حدیث پاک میں 3 لوگوں کا ذکر جو خاص طور پر آتا ہے، تو ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے، یعنی بظاہر اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا، یعنی قربانی اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں جو سب سے عزیز چیز ہے اپنی جان، جب اس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی، تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اگر ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری رضا کے خاطر اپنی جان کو قربان نہیں کیا، تو نے اپنی بہادری دکھانے کے لیے، تو نے اس لیے اپنی جان کو قربان کیا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، لوگ تجھے طاقتور کہیں، تیری قوت کا چرچا ہو، مفہوم حدیث مبارکہ۔ تو جب تو نے لوگوں کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تو تیرا مقصد تھا، تیرا چرچا ہو دنیا میں ہو چکا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو اٹھاؤ اور دوزخ میں داخل کرو۔ یعنی اتنا بڑا عمل کرنے والا، اتنا بڑا عمل کرنے والا کہ اپنی جان کو دے دیا، لیکن ریا اور دکھاوے کے لیے کام کرنا یہ ایسی نحوست کی چیز ہے کہ اتنے بڑے عمل کرنے والے کو، جان کو قربان کرنے والے کے اوپر اس کی قربانی کو جو مردود کر دیا جائے گا، تو مردود ہونے کی ایک وجہ ہے دکھاوے کے لیے جان کو قربان کرنا۔ تو آپ سوچیں کہ جب دکھاوے کے لیے جو جان دے دیں اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو دکھاوے کے لیے دوسرے عمل کریں اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر ایک قاری کو لایا جائے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، علم دین حاصل کرنے والا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کے سامنے رکھے گا، اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یعنی علم دین کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ کام کو کرنے میں تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تیرا مقصد یہ تھا لوگ تجھے قاری کہیں، مفہوم یہ ہے مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے علم والا کہیں، دنیا میں کہا گیا، دنیا میں تیرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا، اب اسے اٹھاؤ دوزخ کے اندر داخل کرو۔ آپ سوچئے کہ وہ علم دین جس کی برکتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے بے شمار حدیثیں ہم سنتے ہیں، جس راہ میں نکلے علم دین حاصل کرنے کے لیے، جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے جب تک وہ واپس نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ علم کی فضیلت اتنی زیادہ کہ جن کو وارث نبی کہا جاتا ہے، وارث انبیاء کہا جاتا ہے، جس علم کو نور کہا جاتا ہے، لیکن مقصد اگر دنیا کی شہرت ہے تو کل میدان محشر میں وہ علم فائدہ نہیں دے گا، وہی علم فائدہ دے گا کہ جس علم کو رب کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے،
جس علم کو رب کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے. پھر تیسرے آدمی کو لایا جائے گا جو سخاوت کرنے والا ہے. اور سخاوت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آیا السخی قریب من الجنہ وبعید من النار، کہ سخی جو ہوتا ہے وہ جنت سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. سخی کی یہ فضیلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے اپنی نعمتیں رکھے گا. میں نے یہ نعمتیں تجھے عطا فرمائی، تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنے مال کو خرچ کیا، ہر جگہ پر مال کو خرچ کیا. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو دنیا میں یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تجھے سخی کہے. تیرا مقصد تھا دنیا میں کہے، تو دنیا میں تجھے کہا گیا اسے اٹھاؤ دوزخ کے اندر داخل کرو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہر عمل میں اللہ ہی کی رضا ہو. اور جب اللہ ہی کی رضا ہوگی تو حقیقت یہ ہے کہ مخلصین کی مختصر سی جماعت یہ ریاکاروں کی ہزاروں جماعت پر باری ہوا کرتی ہے. کیوں کہ جب مخلص ہوتا ہے، جب عمل میں خلوص ہوتا ہے، جب کسی کی تعریف کرنے میں اللہ کی رضا، کسی کا رد کرنے میں اللہ کی رضا یہی مقصد ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسی کو طاقت و قوت عطا فرماتا ہے. اور کیسی طاقت دی جاتی ہے؟ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ حقیقت ہے خلوص کی بنیاد پر بڑی طاقت ملتی. اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی دل مطمئن رہتا ہے. برے سے برے حالات میں دل مطمئن رہتا ہے، یعنی جب ہم دیکھیں کہ ہمارا عمل اچھا ہے، شریعت کے مطابق ہے، ہم نے کسی سے ذاتی دشمنی کے لیے نہیں کیا ہے، تو جب ہم شریعت کے مطابق اپنے عمل کو پا لیتے ہیں اور ہمارا مقصد اللہ ہی کی رضا ہے، رب کی بارگاہ سے اجر و ثواب ہے، تو دل اس طور پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے جب کسی کی واہ واہی کے لیے کام کیا ہی نہیں تو مذمت سے ڈرے کیوں؟ جب ہم نے کسی کی واہ واہی راضی کرنے کے لیے کام ہی نہیں کیا تو مذمت کرنے والوں سے ڈرنا کیوں؟ اور خلوص کی برکت کیا ہوتی؟ یعنی ہماری کسی سے اختلاف ہوتا ہے، ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو ہماری نیت اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے اگر نفس کا دخل ہو جائے نا تو عمل کی برکتیں ختم کر دی جاتی. نفس کا دخل ہو جائے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے تھے، درخت کی پوجا کر رہے تھے. اب درخت کی وہ پوجا کرنے لگے تو ایک آدمی نے، ایک مسلمان نے دیکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر درخت کو پوجتے ہیں. تو اس نے گھر سے کلہارے کو لیا، بولے کہ آج تو اس درخت کو ہی کاٹ ڈالوں تاکہ لوگ غیر خدا کی عبادت نہ کریں. شیطان آیا، شیطان نے کہا یہ کرو گے اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے اچھا یہ ہے کہ تم ایک کام کرو، تم تو شرک کرتے نہیں ہو، تم تو درختوں کی پوجا نہیں کرتے ہو، تم جاؤ اپنے گھر پہ روزانہ تم کو اتنے دینار یا اتنے درہم مل جایا کریں گے، اتنے دینار یا اتنے درہم مل جایا کریں گے. تو وہ چلا گیا. ایک دو دن تک اس کو دینار درہم مل گئے. پھر وہ پیسہ آنا بند ہو گیا. پیسہ آنا بند ہو گیا تو وہ پھر نکلا، بولے کہ آج تو درخت کو کاٹ ہی ڈالوں گا. شیطان آیا، اس کی گردن کو پکڑا اور کہا کہ دیکھو آج یہ کوشش مت کرنا. نہیں، پہلے میں یعنی شیطان نے اس سے مقابلہ کیا، اور شیطان سے جب مقابلہ ہوا نا تو شیطان کے اوپر وہ غالب آ گئے، یعنی شیطان کو اس مسلمان نے پچھاڑ دیا. اور جب شیطان کو پچھاڑ دیا تو اس نے پھر یہ لالچ دی. اب جب پیسہ آنا بند ہو گیا تو وہ دوبارہ جب درخت کو کاٹنے کے لیے نکلتا ہے تو شیطان پھر آتا ہے، مقابلہ ہوا، اس کو پچھاڑ دیا. اور شیطان نے کہا دیکھو اب مقابلے کی کوشش مت کرنا، تمہاری گردن کو موڑ دیا جائے گا. پہلے جب تم نکلے تھے نا
تو پہلے تمہاری مخالفت اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور اس وقت خلوص کی بنیاد پر تم ایسے طاقت والے تھے کہ میں کیا اگر پوری دنیا مل کر بھی تیرا مقابلہ کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتی تھی۔ پہلے جو تھا نا تیرا مقابلہ اگر پوری دنیا مل کر بھی کرنا چاہے ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اب جو درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے نا، تو یہ صرف رب کی رضا نہیں ہے، مال کا آنا جو بند ہو گیا ہے نا اس لیے جا رہا ہے، مال کا آنا جو بند ہو گیا اس کے لیے جا رہا ہے۔ اب تیری طاقت ختم کر دی گئی۔ کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ غلبے کے لیے بھی خلوص کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے؟ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، مخلص بنیں، اور خلوص کی برکتیں اگر بزرگوں کی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جن کی نظر میدان محشر پر ہوتی ہے، جن کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے اجر و ثواب کے اوپر ہوتی ہے، تو حقیقت یہ ہے وہ کبھی بھی ایسی بیوقوفی کی زندگی نہیں گزارتا کہ لوگوں سے واہ واہی کے لیے، چند سکوں کے لیے لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے لیے دکھاوے کے لیے عمل کریں۔ کیا حضرت امام زین العابدین کا عمل نہیں دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین کا خلوص یہ ہے کہ روزانہ رات میں غریبوں کے مکان کے اوپر یا چند دنوں میں غریبوں کے مکان کے اوپر غلہ جا کر رکھ دیتے، اور کوئی دیکھ نہ لے، کسی دوسرے کو پتہ نہ چل جائے تو نوکر کی مدد نہیں لینا ہے، ورنہ نوکر دیکھے گا تو کل کو اٹھ کے چرچا ہو سکتا ہے۔ اس طور پر آپ نے پوری زندگی غریبوں کی مدد کی۔ جب آپ کا انتقال ہوا اور غسل دیا جانے لگا تو آپ کی پشت پر بوڑیوں کی نشان کی بنیاد پر پہچان لیا گیا کہ پوری زندگی مدینہ منورہ میں غریبوں کے دروازے پر جو غلہ ہوتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت امام حسین کے شہزادے تھے۔ یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلوص عطا فرمایا تھا، یہ ان کے جد امجد کے خلوص کی برکتیں تھی۔ کیا مولا کائنات نے ہم کو نہیں بتایا کہ خلوص کی برکت کیا ہوتی ہے؟ کہ جب آپ کا مقابلہ ایک یہودی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے یہودی کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے، قتل کرنے کے لیے جانے والے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے مبارکہ کے اوپر تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ سوچنے لگا کہ جنہوں نے میرے اوپر اتنا قابو پا لیا تھا مجھے قتل کر سکتے تھے، میں نے ان کے چہرے پر تھوکا اور شدت کے ساتھ مجھے قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن اتنے بے پرواہ ہو گئے کہ میں چاہوں تو ان کو قتل کر سکتا ہوں، لیکن مجھ سے بے خوف ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ یہودی کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا، میرے اوپر قابو پا لیا، اس کے بعد مجھے چھوڑ کر میری تلوار سے بے خوف ہو کر آپ جو کھڑے ہو گئے، آخر اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو مولا کائنات کا خلوص دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں پہلے میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اور جب تو نے میرے چہرے کے اوپر تھوک دیا تو میرے چہرے کے اوپر تھوکنے کی بنیاد پر میرے نفس کا دخل ہو گیا، تو میں نماز کے ذریعے اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ یہودی کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل فرما دیں۔ تو یہ ایمان کس بنیاد پر ملا؟ یہ خلوص کی بنیاد پر ملا۔ تو اس لیے ہم کو یہ چاہیے اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، اور ریاکاری کے جانچ کا ایک طریقہ، آخری بات عرض کر دوں، ریاکاری اور ہم کتنے مخلص ہیں اس کو جانچنے کا ایک طریقہ کیا ہے پتہ ہے؟ دیکھیے دوسروں کو بولنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں نا تو میں نے سخت جملے بول دیے، یہ میرے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ ہی کی رضا کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں تو جو برائیاں دوسروں میں دیکھ کر آپ نے نفرت کا اظہار کیا، اس سے زیادہ نفرت کا اظہار تمہارے اندر وہ برائی ہو تو ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نفرت کا اظہار تمہارا بیٹا گناہ کرے تب ہونا چاہیے۔
اس سے زیادہ نفرت کا اظہار تمہاری بیوی گناہ کرے تب ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ تمہارا جو میرے اوپر حق ہے، تمہارا جو میرے اوپر حق ہے وہ بعد میں ہے، بیٹے کا پہلے ہے. تمہارا جو حق میرے اوپر، میرا جو حق آپ پر بنتا ہے وہ بعد میں ہے، میرے بیوی بچوں کا پہلے ہے. تو خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ ہی کی رضا کے لیے اچھائی کا حکم دیتے ہیں، خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کی رضا کے لیے جب برائی سے روکتے ہیں تو سب سے پہلے برائی کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے، گناہوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے. اور جب اپنی ذات سے گناہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اپنے گھر والوں پر کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد دوسروں پر کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ریاکاری سے ہم اور آپ پاک ہو جائے تو اس کی برکتیں یہ ہیں، اللہ یہاں پر بھی سکون عطا فرمائے گا اور میدان محشر میں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.